کوئی دن اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں اتنی عظمت والا نہیں ہے۔ ایک شان دوسرا یہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور نہ ہی ان دنوں کے علاوہ کسی دوسرے دن میں کی گئی کوئی نیکی اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے جتنی زیادہ محبوب اللہ کو نیکی ان دنوں میں ہے۔ جب اللہ کے ہاں حرمت ہے، اس کا ایک انفرادی امتیازی مقام ہے، تو ہماری زندگی میں جب یہ دن آئیں تو ہمیں بھی اس کے اندر اپنی زندگی کی ترتیب کو، اپنی زندگی کے زاویے کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے میٹر کو، پالیسی میٹر جسے کہتے ہیں نا، اس میں ترمیم لانی چاہیے کہ کچھ خاص دن آ گئے ہیں اور کچھ خاص کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ کوئی دن سال بھر میں جس میں ہم نیکی کرتے ہیں اتنا عمل ان دنوں میں اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے جو کل شام سے شروع ہو جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم کثرت سے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنا ہو سکتا ہے ان دنوں میں تم یہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن مجید میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، انہیں یہ چاہیے کہ جو معلوم دن ہے یعنی یہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، استغفار کریں، تسبیح کریں اور اللہ کو راضی کریں، تکبیر کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ یہ جو 3 جملے ہیں تحمید کے، تحلیل کے اور تکبیر کے، ایک تسبیح ہے جس میں یہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی جس بھی چیز پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ چیز اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی جتنا مقام یہ تسبیح رکھتی ہے۔ اب سورج کی روشنی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں تک جاتی ہے، اور جتنے مقدس مقامات ہیں، عظمت اور عزت والی جگہیں ہیں، ان پہ بھی سورج کی شعاعیں اور روشنی پڑتی اور دن چڑھتا ہے، اور وہاں کے باشندے اس سورج کی روشنی سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے اور ان خاص مقامات کی زیارت کرتے ہیں جو زمین پہ ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اور انہیں سورج کی آنکھ دیکھتی ہے، ان تمام چیزوں سے افضل یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سارے جملے جو حکمن کہا گیا فَأَكْثِرُوا امر ہے، کثرت کرو تحلیل کی، تحمید کی، تکبیر کی، یہ 3 جو حکم ہیں تینوں حکم اس ایک تسبیح میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے یہ دن شروع ہونے جا رہے ہیں تو اس تسبیح کی آپ کثرت کریں، اللہ تعالیٰ اس سے روحانی، جسمانی، ایمانی، دنیاوی، اخروی بے تحاشا بے شمار فوائد عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اور انہیں سورج دیکھتا ہے ان تمام چیزوں سے یہ تسبیح مقام رکھتی ہے، فضیلت اور اللہ کے نزدیک ایک حرمت رکھتی ہے، احترام رکھتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس ممبر کی بھی حرمت ہے، اس مائک کی حرمت ہے، تو حرمت والی چیزوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا وہ اور ہوتے ہیں، ان کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اور طریقہ کار سے، مثلا قرآن مجید کی ہمارے نزدیک حرمت ہے، ایسے ہی ایک طرف اخبار ہے اور اخبار کو ردی قسم کا کاغذ لگا ہوا ہے، آپ کہہ سکیں گے کہ یہ بڑا نکما کاغذ ہے جو اخبار کو لگا ہوا ہے، بڑا فضول کاغذ ہے، بڑا ردی قسم کا کاغذ ہے۔ یہی کاغذ اگر قرآن مجید کو لگا ہوا ہو تو آپ یہ جملے نہیں کہہ سکیں گے۔ اس اخبار کے کاغذ پہ قرآن کا جو لفظ آیا ہے اب اس کو حرمت حاصل ہو گئی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ کاغذ قرآن کے شایان شان نہیں ہے، آپ کو جملے تبدیل کرنے ہوں گے۔ اس کلام کو حرمت حاصل ہے جو اب اس کاغذ پہ آ گئی، اخبار پہ تھا تو نکما تھا، اخبار چھپا تھا تو فضول تھا، اخبار چھپا تھا تو ردی قسم کا کاغذ تھا۔ اس قسم کا کاغذ اگر کسی نے اشاعت قرآن پہ استعمال کر لیا ہے تو آپ یہ جملہ، کاغذ اگرچہ وہی ہے لیکن اب حرمت حاصل ہو گئی ہے اس کو۔ اسی طرح بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں حرمت حاصل ہوتی ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نسل ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے،
تو جب ان شخصیات اور ان نفوس کو ڈسکس کیا جائے گا تو ان جملوں سے ڈسکس نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آپس میں دو لڑیں تو ہم انہیں اور انداز سے مخاطب کریں گے، اور اگر نزاع ان نفوس کے درمیان ہوا ہے جنہیں حرمت حاصل ہے تو وہاں آپ کو پھر جملوں کے انتخاب میں تبدیلی لانی ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو قرآن مجید کی مثال دی. اسی طرح ان دنوں کو حرمت حاصل ہے. یہ جو دن شروع ہونے جا رہے ہیں تو تینوں مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، انہیں احترام اور حرمت حاصل ہے. لیکن اور چوتھا مہینہ ہے رجب. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے جنہیں حرمت حاصل ہے، جنہیں مقام. بعض بندوں کے نزدیک اپنی زبان کے جملوں کی بڑی حرمت ہوتی ہے کہ بھائی میں نے یہ جملہ کہا ہے لہٰذا میں نے اس پہ پورا اترنا ہے. ان کے نزدیک ان کے وعدے کی حرمت ہوتی ہے. ایک معزز اور موقر انسان بڑے وقار سے جیتا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان اکثر اپنی سیاسی تقاریر میں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں ان کی کچھ شان بیان کرنی شروع کر دی، بعض بندے یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن اس بندے کا یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایک حرمت حاصل ہے، ہم اس آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ آئین اجازت دیتا ہے. کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ کسی شخص کی عزت کو مجروح کرے، کسی شخص کو اختیار نہیں کہ چلتے پھرتے جس کے چاہے منہ پہ تھپڑ مار دے، جس کو چاہے قتل کر دے اور قانون کو ہاتھ میں لے، اور جس پہ چاہے اعتراض کرے بغیر کسی تحقیق کے اور اس کی حرمت کو پامال کرے اور سوشل میڈیا پہ جا کے وہ کسی کی تضحیق اور توہین کرے. کسی شخص کو، کسی مسلمان کی حرمت کو نوچنے کا نہ شریعت میں کوئی اختیار ہے نہ پاکستان کے آئین میں کوئی اختیار ہے. ہر شخص کا ایک احترام ہے، اور یہ احترام اس کو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کو، وہاں کی فضا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہاری حرمت بہت ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت کی حرمت تم سے زیادہ ہے. تو ایک دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا، اس کا باعتبار انسان اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا، یہ ایسے انسان کی نشانی ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے، صاحب فہم ہوتا ہے، اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کسی شخص کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہیں. اس طرح کسی کو عزت دینے سے کوئی کسی کا چیلا نہیں بن جاتا ہے. ہمارے ہاں 2 قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو اسے چیلا کہتے ہیں، یہ اس کا چیلا ہے، اور اگر اس عزت کی محرومی کے نام پہ، تکبر کے نام پہ پھر ایک دوسرے کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. ہمارے جسموں کو بھی حرمت حاصل ہے، اور ان دنوں کو حرمت حاصل ہے جن دنوں میں ہم بیٹھے ہیں، ذوالقعدہ کے پورے مہینے کو، اور خاص طور پہ ذوالحجہ کے 10 ایام کو. یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ محترم ہیں اللہ کے ہاں. حتیٰ کہ رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں کو بھی وہ حرمت اور مقام حاصل نہیں ہے. بہت بڑی شان، لیکن ان کے مقابلہ میں ان 10 دنوں کو رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ شان حاصل ہے. دوسری ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر من عشر ذی الحجہ. کوئی نیکی اور کوئی خیر کا کام کسی دن میں جو کیا جائے اسے وہ مقام اور شان اور حیثیت نہیں ملتی جتنی حیثیت اللہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کسی شخص کو نیکی کرنے کی بنیاد پہ دیتے ہیں. ایک شخص کہنے لگا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، ولل جہاد، جہاد کو اسلام کی کوہان ہونے کا مقام حاصل ہے. اے اللہ کے رسول، اگر صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ بھی ان دنوں میں کی گئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید اوپر رکھ دیں، وہ بھی جہاد بھی ان دنوں میں اتنا مقام نہیں حاصل کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع بذلک من شیء. ایک شخص اپنا مال بھی لے کے نکلا، جان بھی لے کے نکلا، جان بھی چلی گئی، گھوڑا بھی کاٹ دیا گیا، مال بھی اللہ کے رستے میں لگ گیا، اس کو تو اختصاص حاصل ہے، وگرنہ سال بھر میں کوئی بھی کی گئی نیکی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کرتی. تہجد کا اہتمام کیجئے،
نوافل کا اہتمام کیجئے، زبان کا خاص لحاظ کیجئے، احترام کیجئے ان دنوں میں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اب اور زیادہ روٹین سے کیجئے، سنتوں کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت اور روزے، 9 کے 9 روزے، یہ چونکہ العمل الصالح ہے، اور ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ عن وجہہ النار 70 خریفہ، اللہ 70 سال کی مسافت تلک اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ جہاں آپ کو روحانی ایمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں اس روزے کے ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کو مقام حاصل ہے کہ اس کی جزا اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، یہ ایک بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ یہ 9 روزوں کا اہتمام کریں آپ۔ اگر ہفتے کی شام کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اتوار سے روزے کا آغاز کیجیے۔ گھر کے اندر بچوں کی تربیت تبلیغ کیجیے۔ 12 سال کے بچے عموماً بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتے ہیں اور ان کے زیر ناف بال پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور ان باتوں سے جو بندہ شرم محسوس کرتا ہے اس کے بارے یہ وعید ہے کہ یہ شرم اس کو دوزخ کی آگ میں لے جا سکتی ہے، جو حق مسئلہ پوچھنے اور بتانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ بچے 14 15 سال کے ہیں، 12 سال کی عمر میں ان کے زیر ناف بال آئے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک نہیں پتہ۔ 16 سال کی عمر کے ہو گئے، انہیں 4 سال ہو گئے اس حالت میں، جبکہ 40 سے دن اوپر گزر جائیں، وَإِن مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اگر صفائی کیے ہوئے 40 دن ہو جائیں، وقت علینا رسول اللہ کے رسول نے وقت مقرر کیا ہے، فرض لیمیٹڈ، بیمار شخص کے لیے، مجبور شخص کے لیے، عام روٹین میں غسل یوم الجمعۃ واغتسل، ہر جمعے کو اچھی طرح صفائی کرنی۔ 40 دن سے اوپر گزر جاتے ہیں اور اسے موت آتی ہے تو غیر فطرت پہ موت آتی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن نماز فرض سے پہلے بھی طہارت بڑا فرض ہے۔ کوئی شخص غیر طہارت میں مسجد سے گزر نہیں سکتا، 40 دن سے اوپر بیٹھا ہے، غیر طہارت میں ہے۔ عام شخص جس کی قربانی نہ ہو، اس کے لیے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ حدیث سن لیں، یہ حدیث صحیح ہے، بحث میں نہ پڑیں، اس پہ اہتمام کریں۔ کسی کے کان میں آواز پڑی ہے، بحث کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ صحیح نہیں، اس کی سند ٹھیک نہیں، کسی مولوی سے سن لیا سند ٹھیک نہیں ہے۔ عامت الناس کو نہیں معلوم ہوتا کہ سند ٹھیک ہے یا نہیں، یہ تحقیق کے ساتھ میں روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قربانی نہیں مل رہی، تو ایک لیلی ملی ہے، وہ یعنی اس میں بھی اس کو لینے میں بھی مشکل ہے، تو کیا آفا اضحی میں پھر اسے ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اوکھا نہ ہو، تنگ نہ ہو، تو اے کر، کیا کر، وَلَكِنْ تَأْخُذْ بِشَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصَّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقْ آنَتَكَ، تو اپنی مونچھیں کاٹ، اپنے بالوں کی صفائی کر، بغلوں کے بالوں کی، اپنے ناخن کاٹ لے، اور وَتَحْلِقْ آنَتَكَ، اپنے زیر ناف، ناف تو نہیں، زیر ناف شرمگاہ کے بال، اوپر نیچے دونوں جگہ سے۔ پخانے میں اگر غلاظت لگی رہ گئی ہے میرے عزیز، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک شخص کے بارے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 کوڑوں کی سزا سنائی، 100 کوڑے، وہ بڑا ہی رویا، اللہ نے 10 کوڑے معاف کر دیے، پھر بہت رویا، پھر 10 معاف ہوئے، پھر بہت رویا، روتا 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 رہا تو 80 کوڑے اس کے معاف ہو گئے، پھر انتہا کر دی اس نے رونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے 9 کوڑے اور معاف کر دیے، 10 کوڑے اور معاف کر دیے، 90 ہو گئے، پھر بہت رویا، معافیاں مانگیں، التجائیں کی، تو 9 کوڑے اور معاف ہو گئے، یعنی 99 کوڑے 100 سزا تھی تو 99 معاف ہو گئے، تو 1 کوڑا اس کو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی کوڑا اس کو لگا، ملیت قبرہ النار، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا سیدی اس کا جرم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں 1 نماز بغیر طہارت کے ادا کی تھی،
آپ وضو کر کے آئے ہیں لیکن کہیں غلاظت لہ گئی ہے، وضو ہے، آپ طہارت کی حالت میں نہیں ہیں۔ جان بوجھ کے سستی کرنا، مسئلہ نہ پوچھنا، یہ شرم آتی ہے۔ یہ باتیں ممبر پہ کرنے کی ہیں، پھر جہنم اور قبر آگ سے بھر جائے، یہ بہتر ہے۔ روئے زمین میں سب سے بڑھ کے انسانوں میں اگر کوئی حیا والی پرسنالٹی ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ کی پرسنالٹی۔ کل کائنات کا حیا مل جائے، میرے محمد کے حیا کے پائے پا سک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الہدا سید الکونین نے فرمایا تھا کہ ان بچوں کی شلواروں کو نیچے کر کے دیکھا جائے، اگر زیر ناف بال پھوٹے ہیں یہ بالغ ہیں، ان پہ شریعت کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ باپ پہ ضروری ہے اپنے بیٹے کو طہارت کے مسائل سکھائے، ماں پہ ضروری ہے اپنی بیٹی کو طہارت کے مسائل سکھائے۔ رحمت کا فرشتہ اس گھر کے قریب نہیں آتا ہے جس گھر کے اندر طہارت کا اہتمام نہیں ہے۔ نوجوان ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، سال ہو گیا، یہ مشاہدے کی باتیں، تجربے کی باتیں، انہیں معلوم نہیں کہ صفائی کس طرح کی جاتی ہے، کہاں تک کس کی حد ہے، یہ مونڈے کیوں جاتے ہیں، انہیں اتارا کیوں جاتا ہے۔ امام الہدا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ کل کائنات کے نبیوں نے اتفاق کیا ہے، ہر نبی نے، این آدم تا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 من الفطرہ، ہر نبی اپنی امت کو ان چیزوں کی دعوت دیتا رہا ہے، ہر نبی اس چیز کو مرکزی طور پہ معاشرے کے درمیان ابھارتا اور اس کی طرف توجہ دلاتا رہا۔ 5 چیزیں ایسی کہ ہر نبی نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، ان میں ایک یہ کہ بغلوں کے بال، نطف الابط، بغلوں کے بال اکھاڑے جائیں، وحلق العانہ، اور زیر ناف بال مونڈے جائیں، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں، مسجد میں داخلہ نہیں۔ پاکی اور پاکیزی کے مسائل، یہ اللہ کے رسول نے جملہ بولا اس صحابی کو، تحلق آن تک، میرے شرم والے رسول اور حیا والے رسول نے اس حیا والے دین کی تعلیم دی، اپنے زیر ناف بال مونڈ، اور پھر چاند نظر آنے سے پہلے ایسا کر لے، اور جب تک عید نہ آ جائے، قربانی نہ آ جائے، 10 ذی الحجہ نہ آ جائے، لا تاخذ من شعرک ولا من اظفارک ولا من بشرتک ولا جسدک من شیء، اپنے جسم میں سے کوئی حصہ نہ لینا، ناخن کاٹنا، بال کاٹ، فإن تمام اضحیتک عند اللہ، اللہ کے ہاں تجھے پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ سنن ابی داؤد میں ہے 2789، سنن النسائی میں ہے، اور یہ روایت صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے قربانی نہیں مل رہی تو تو یہ اہتمام کر لے، اللہ تجھے قربانی کا، تمام اضحیتی کا عند اللہ، یہ تیری گویا کہ ایک پوری قربانی ہو جائے گی۔ صفائی ستھرائی ہر جمعے کو بڑی ضروری ہے۔ لوہے کا استعمال جسے ریزر اور سیفٹی کہتے ہیں، حدیث میں علیکم بالحداد ہے کہ لوہے کے استعمال کو لازمی پکڑو، اس میں سستی نہ کرو، اس میں غفلت نہ کرو۔ غسل کا خاص طور پہ اہتمام اور قضاء حاجت کا، اور یہ واش روم جو ہیں یہ بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، یہاں سے چھینٹے پڑتے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ جب تک جگہ نرم نہ ہو تم پیشاب نہ کرو، اب چونکہ یہ چل پڑیں، اگر کہیں آپ نے تجربہ کرنا ہو نا، اپنی غلط فہمی دور کریں کہ چھینٹے پڑتے ہیں کہ نہیں، کسی واش روم میں لائٹ کا اہتمام کر کے طہارت کے لیے کہ کہیں میرا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فإن عامۃ الوسواس، شیطانی خیالات بھی چھینٹوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب بھی ان چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لائٹ لگا کے نا، یہ سرخ رنگ والی جو لائٹ ہے، یہ پہلے بلب ہوتے تھے، پاؤں کے نیچے ٹیشو رکھ کے، پاؤں کے نیچے آگے واش روم کے سامنے جو اس کی منڈیر ہے اس پہ ٹشوؤں کی ایک لائن لگائیں، پھر پیشاب کر کے دیکھیں کہ ٹشو کا حال کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے پھول جائے گا جہاں چھینٹیں پڑیں گے۔ یہ جائزہ لیں، یہ ٹیسٹ کریں، ساری زندگی بندوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، اپنی پاکی پلیدی طہارت کا ٹیسٹ نہیں لینا، بڑا اہتمام کیا کریں۔ واللہ العظیم اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے امامت کے لیے، مصلی کے لیے،
کہ بعض دفعہ اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ظاہری طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، جتنا علماء مشائخ اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ جو بندہ ممبر پہ محراب پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کتنے بندوں کا بوجھ اس کے سر پہ، کس طرح کپڑے لپیٹ کے اور سمیٹ کے کس انداز میں واش روم میں بیٹھنا پڑتا ہے اور کس طرح خود کو بچانا پڑتا ہے، لیکن انسان کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اس کی کمی کوتاہی سے صرف نظر فرمائے۔ تو اسی کر کے دیکھا جے، کوئی تجربہ ہے کر کے دیکھا جے، تانوں پتہ لگے تہاڈیاں غلط فہمیاں دور ہون کہ اگر 20 سال ہو گئے نا اسے صورتحال چ واش روم بہندے ہیں تے چھٹے پیندے نے۔ بچیں، پرہیز کریں۔ کموڈ کا استعمال اگر آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، صحت کے طور پہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، تو آپ کے لیے بہترین استعمال ہے۔ اس میں کم از کم یہ خوبی ہے کہ انسان چینٹوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو سیٹ اور فلیش ہے اس میں چھینٹے آتے ہیں، چھینٹے ابھرتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں۔ اتنا اہتمام کون کرے کہ پورے کپڑے اتار کے واش روم میں جانے کے لیے کپڑے ہی اور پہنے؟ نماز کے لیے اس حد تک بھی اہتمام کرنا پڑے تو ضروری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نیزے کے ساتھ جگہ نرم کرتے کرتے ہمیں دیر لگ جاتی، لیکن تب تک پیشاب نہ کیا جاتا کہ جب تک جگہ اس قابل نہ ہو جاتی کہ چھینٹا نہ پڑے۔ یہ اہتمام کرنا، اور جس شخص کی قربانی ہو اسے حکم ہے، من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فلا تاخذ من شعرہ ولا من بشرتہ شیء ولا من اظفارہ، تو پھر وہ اپنے سر کے بال ہوں یا مونچھوں کے بال ہوں یا زیر ناف یا بغلوں کے، تو ان کو نہ کاٹے، اس سے پہلے صفائی کر لے، اپنے بال تراش لے، ساری صفائی کر لے اور اپنے سر کی کٹنگ شٹنگ پہلے کروا لے۔ غور فرمائیں یہ جتنی احادیث ہیں کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کٹنگ کر لو، ان میں داڑھی کے بالوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ داڑھی کی تراش خراش بھی کرا لو، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ ٹینشن اس کو پڑی ہوتی ہے جس کی شیو تھوڑی سی بڑھ جائے۔ یہ رکھنے ہیں، انہیں چھوڑیں، انشاءاللہ بڑے خوبصورت لگیں گے چہرے پہ، اور قیامت کے دن نور بنے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا جس کی داڑھی نہیں ہوتی اسے دنیا کہتی تم بہت سونے لگتے ہو، بہت خوبصورت لگتے ہو، بس ایسے ہی ایک دل کے اندر ہے، منڈوا لیتے ہیں۔ آپ داڑھی رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا داڑھی کی وجہ سے۔ یہ داڑھی بندے کا رکھا رکھا ہوئے بڑا بھرم ہے، یہ شرم ہے، اللہ نے یہ حرمت ہے، اینوں بھی حرمت حاصل ہے۔ چٹے وال چار آ جان انہوں بھی بے تاشائی پھر حرمت حاصل ہو جاتی، اینی حرمت انہوں حاصل ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چٹی داڑھی دے وال چار ہون تے بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چک لوے تے اللہ پھر خالی واپس نہیں کردا، وہ دے چوں والاں دی حرمت ہے۔ اے صفائی ستھرائی دا غفلت نہ کریا کرو، مسئلہ پوچھ لیا کرو، شرم نہ محسوس کریا کرو۔ اپنے واش روماں دا خاص خیال رکھو، صفائی ستھرائی طہارت دا۔ بچیاں دے پیمپر لائے مائیاں نے سویر تو لے کے شام تک گھر چ لیٹرین توری پھردی ہے، اوتھے رحمت کی ہونی؟ فرمایا کہ واش روم چ جانا ہے تے اعوذ بک من الخبث، یہ شیطاناں دا اڈا ہے، شیطان غلاظت کھان جن آوندے نے، او ساڈا نیانا سویر تو شام تک نال لئی پھردا ہے۔ یہ پیمپر سہولت تو ہے، لیکن اس نے روحانیت کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکال دیا۔ پاکی پکیزگی اور طہارت، بچوں کو صاف رکھنا۔ شیطان حملہ آور ہوتے ہیں، کچوکا لگاتے ہیں، بچہ پاک صاف، اسے غسل دلوانا ابتدا میں بھی، اور جب بندہ مر جاتا ہے اسے بھی ہم غسل دے کے سفید کپڑا پہنا کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ بڑا شاندار مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ بھی اسی طرح پاک صاف رکھے، اور جب دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ جسمانی طور پہ بھی اللہ اسی طرح صاف کر کے لے کے جائے، اور اعمال کے اندر جو خرابی ہو اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے پاک کر دے۔ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اچھا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، بعض بندے کہتے نہیں یہ اکیلی سربراہ کے لیے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیف کان یضحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک بکری ذبح کی، ایک مینڈا ذبح کیا، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو گھر والے سارے اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں۔
لہٰذا یہ حکم ان کے لیے بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بچوں کو استثناء حاصل ہے، چھوٹے بچے بھی اس میں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ مدینہ، محدث مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے حدیث کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا رہے تھے ذی الحجہ کے دنوں میں، تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کی کٹنگ کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی، بالوں کی، سار کی اس کی کٹنگ کر رہی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ اگر تو ذی الحجہ کے دن ہے، عید والے دن تک انتظار کرتی تو تیرے لیے بڑا ہی یہ خیر والا عمل ہوتا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ جو طہارت ہے اور یہ صفائی اور ستھرائی اور تراش خراش اور کٹنگ ہے، اس کے اندر وہ اپنے بچوں کو بھی شامل سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی شامل فرماتے تھے اور اس چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری قربانی ہے ابھی کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان دنوں میں جس کی قربانی ہو یا نہ ہو، انہیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی کٹنگ شٹنگ، بالوں کو بناؤ سنگار جو کرنا ہے کر لے، ان 10 دنوں میں عید والے دن تک وہ ایسا نہ کرے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ وہ شعیرہ ہے کہ جو ہم اللہ کے نام کا ذبح کرتے ہیں۔ اگلے جمعے میں قربانی کے فلسفے کے حوالے سے جو قرآن مجید میں احکام ہیں اور باتیں ہیں ان پہ تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے ایک بکرا ایک دمبا خریدنے کی، چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن دھوندا ہو، ضروری نہیں کہ بڑا مہنگا لاکھ روپے والا لینا ہے یا 50,000 روپے والا لینا ہے، وہ یہ کوشش کرے کہ 10 ذی الحجہ کو وہ کوئی نہ کوئی جانور ذبح ضرور کرے۔ من کان لہ صحۃ فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حق نہیں ہے کہ پھر وہ ہمارے عیدگاہ میں آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے۔ بعض دوست پوچھتے ہیں جی ہم مقروض ہیں تو یہ قرض تو سارا سال چلتا ہے، لین دین کے معاملات تو ہوتے ہیں، 10-20 ہزار روپے سے کوئی قرض کے اندر اضافہ نہیں ہونے لگا۔ اگر کوئی انسان انتہائی زیادہ مجبور ہے، اسے اپنی حالت کا علم ہے تو اللہ اس کی حالت کو بہتر جانتے ہیں، مجبوری کی حالت میں وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس طرح کی نکیر نہیں ہے، اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں، یا ایھا الناس علیکم بالاضحیہ، اے لوگو تم پہ ایک قربانی ضروری ہے، فی کل عام، ہر سال میں ایک قربانی، عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کی، اس کے بعد 11، 12، 3 دن وہ رعایتی طور پہ دیے گئے ہیں۔ اصل جو حرمت حاصل ہے ثم القر، ایک 10 تاریخ کو حاصل ہے اور اس کے بعد 11 تاریخ کو حاصل ہے۔ 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے، اس پہ اگلے جمعے میں بھی دوبارہ توجہ دلا دیں گے۔ یہ ایک دن ان 10 دنوں میں ایسا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنیں پھر دوبارہ سے، کہ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ مقام رکھتی، لیکن ان دنوں میں بھی جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اصل نیکی جو ان دنوں کی خاص نیکی ہے، جسے بہت زیادہ حرمت اور مقام حاصل ہے، سال بھر انسان اس کوشش میں رہے کہ میں نے 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہے، تو اگلے سال تک اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کتوں لیلا چھترا لے کسی دے دروازے تے بن، انہوں کو یارے نو 4 دن پٹھے پا کسی دی محنت اور ترلا کر ثواب لینے کے لیے، اس حرمت کے اندر شامل ہونے کے لیے جب انسان یہ کوشش کرتا ہے اور پروگرام بناتا ہے، قربانی کے جانور کی خدمت کرتا ہے، تو اس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے۔
ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ پیسے ہیں تو باندھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، لہٰذا عید سے تھوڑی دیر پہلے جائیں گے، جانور لائیں گے، چھری پھیریں گے، ذبح کر دیں گے، ہو تو جاتی ہے قربانی، ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن 2-4 دن پہلے لا کے باندھ کے اگر انسان اس جانور سے پیار کرے اور اسے احترام کی نگاہ سے دیکھے، حرمت کی نگاہ سے دیکھے، تو انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، اللہ نے ہمارے تابع کیے ہیں، ان کو جب ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اگر انسانوں کی قربانی ہوتی تو کیا ہوتا ہیں؟ ذبح ہوئے بچے بے زبانوں کے، ہو گئی رسم ادا تیری، کسے کہتے ہیں قربانی کوئی ابراہیم سے پوچھے۔ تو خواہشات کی قربانی، اپنی میں کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، تو جانور کے ساتھ بندے کی ایک خاص الفت پڑ جاتی ہے، اور اس الفت پڑنے پہ جب انسان چھری پھیرتا ہے تو یہ احساس جاگزیں ہوتا ہے کہ اللہ کے کہے پہ بعض دفعہ ان چیزوں پہ چھری پھیرنی پڑتی ہے جن سے انسان کی الفت پڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ چھوڑا، اللہ کا حکم آ گیا، آنکھیں باہر آئیں آنسوؤں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی جو بیٹا کہا تھا منہ بولا بیوی، حکم آ گیا چھوڑو، چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بواد غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا۔ تو یہ ہے کہ محبوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز محبوب ہو، پسند ہو، لیکن وہ یہ چاہے کہ یار یہ چیز اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے، مثلا بندہ کہتا ہے یار یہ اے سی ہے، یہ مجھے بڑا خاص پسند ہے، یہ کرسی مجھے بڑی اچھی ہے، یہ فلاں چیز یہ اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سودا کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ اس سے بہتر اسے دنیا میں تو دیتے ہی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ بھی اسے اپنی پسندیدہ چیز عطا کریں گے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، کسی کو اللہ کے لیے تحفہ تحائف، تہادو تہابو، تحفے تحائف دینا، لیکن ہمارے ہاں تحفے تحائف بھی اسے دیے جاتے ہیں جس کے ساتھ کوئی کام ہو۔ اللہ کے لیے گوشت بھیجنا تعلق نہیں، بس اس بنیاد پہ کہ یہ غریب ہے، وہ کوئی بھی ہو، اپنوں میں ہے تو بہت بہتر ہے، اگر کھاتا پیتا ہے تو اس کو قربانی کی طرف توجہ دلاؤ۔ غریبوں کے گھروں میں گوشت بھیجنا اگر تعلق کی بنیاد پہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی کسی نے سفارش کی، وہ سفارش قبول ہوئی، اس کا کام ہو گیا، کام ہونے پہ مبارکباد کی مٹھائی لے کے آیا اس بندے کے پاس جس نے اس کی سفارش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کہتا ہوں کنفرم طور پہ اس بندے کے لیے اس چیز کو قبول کرنا جس کی اس نے سفارش کی تھی۔ وہ سفارشی شخص جس نے سفارش کی تھی، جس کی سفارش کی گئی، وہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اگر یہ قبول کرتا ہے تو سن لو اس نے سود قبول کیا ہے، اس نے رشوت قبول کی۔ وہ لے کے کیوں آیا؟ مفاد آ گیا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اس سے مفاد پہنچا ہے، لہٰذا میں اس تک یہ بات پہنچاؤں۔ جہاں مفادات آتے ہیں وہاں اللہ نیکی کے وزن کو بے وزن کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانی کے گوشت کی 2 بوٹیاں کسی کے منہ میں چلی جائیں، سالن پکا کے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ 25 دن بعد کے اندر عید ملن پارٹیاں چلتی ہیں اور رنگ برنگے کباب چلتے ہیں۔ عزیزوں ہم تو ساری گوشت کھاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ جتنے دوست موجود ہیں اللہ کا شکر ہے، اکثر جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ صاحب ثروت لوگوں کے چہرے ہیں۔ کون سا عید کا گوشت ہم عید کے دن ہی دیکھتے ہیں، اس کے شاپر اور پیکٹ بنا کے اس شاپر کو غریبوں تک پہنچائیں، کوشش کریں، پیسے ڈال کے قربانی کریں کسی غریب علاقے میں جا کے۔ ہم بعض دفعہ الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں تو اس میں بعض دوست حصہ ڈالتے ہیں، ایسے علاقوں میں قربانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ سال بھر پنجاب کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی قربانی ہماری طرف پہنچے گی، گوشت تو اتنی دور نہیں جا سکتا، تو پیسے پہنچا دیے جاتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کر کے اس کا گوشت لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اجتماعی قربانی فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں تلک یہ خیر پہنچے اور لوگوں تلک یہ خیر کی جو بات ہے اس کا انتقال ہو، اور ہمارے جو طعام ہے، شراب ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں ہمارے مسلمان شریک ہو سکیں اور سب کے چہروں پہ خوشی آ سکے، اور یہ خوشی لانا یہ ایک بہت بڑی نیکی۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگر تو اپنے چہرے پہ کسی کے لیے خوشی لائے، یا تسر
تو کسی کے چہرے پہ خوشی لے کے آئے تو سمجھ پھر تو نے کائنات کا بہت بڑا عمل کیا ہے، اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ طہارت کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں، قربانی کے احکام و مسائل ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی، جو گھر والے فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ عام نیکی کوئی بھی کر سکتا ہے، قربانی کو اسپیشلی نہیں کہ اس کے لیے بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، ہاں تھا، حضرت علی نے کی تھی، وصیت کی تھی، یا اس روایت میں ذوف ہے، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے استدلال نہیں لیتے، ہم اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں کہ صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی فوت ہوئی، یا ایک صحابی نے یہ کہا اے اللہ کے رسول میرے والد دنیا میں نہیں رہے، کیا میں اپنی امی یا ابو کی طرف سے کوئی خیر کا کام کروں، کوئی نیکی کا کام کروں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی امی یا تو اپنے ابو کی طرف سے کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام کر سکتا ہے، مطلق روایت ہے، مطلق حکم ہے۔ تو قربانی تو 10 تاریخ کو سب سے بڑا خیر کا کام ہے۔ اس نے، ایک صحابی نے یہ مشورہ مانگا اللہ کے رسول مجھے پھر مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، اپنی امی کی طرف سے میں نیکی کر جو سکتا ہوں تو مجھے مشورہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا پانی کا اہتمام کر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کا ایک کنواں لے کے اپنی ماں کی طرف سے مرنے کے وقف کر دیا۔ اور دوسرا صحابی جس نے باپ کے بارے پوچھا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں اپنے باپ کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ جو مدینے کا باغ ہے نا فلاں، وہ میرا باغ ہے، میں اسے اپنے باپ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں کہ وہ اسے کھائیں اور اس کا ثواب میرے باپ کو ملے۔ تو اسی طرح یہی قربانی کے گوشت کی تمثیل ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے ماں کی طرف سے جو دنیا سے جا چکی ہے یا والد کی طرف سے، تو پھر اس قربانی کو وہ کرے۔ اس پہ علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گوشت کو وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے، چونکہ یہ اس نے اس کی طرف سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے۔ قربانی کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں دلچسپی لیا کریں، مل کے کر لیں، 2-4 دوست مل کے ایک بکرا کر لیں۔ جیسے مثلا ہاسٹل میں رہتے ہیں، باہر بیرون ملک میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مل کے پیسے ڈال کے تھوڑے تھوڑے ایک جانور لیں تو کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں برکت دے گا۔ 3 بھائی ہیں، وہ تینوں بھائی مل کے ایک بکرا لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بھائی کو بکرے دے پیسے ہون گے 10,000 روپے ایک کوڑے، 10 سے کوڑ 10 سے کوڑ، تینے بکرا نہیں لے سکتے، تینے رہ گئے نے، وہ تینوں پیسے ڈال کے ایک بکرا لے لیں، اس میں شریک ہو جائیں، اس میں شریک ہو جائیں۔ تو شراکت کی ایک ہے حصے ہونا، قربانیاں ہونا۔ مثلا ہم یہاں گائے کا اہتمام کرتے ہیں، 15,000 روپے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں، تو 15,000 روپے کے کتنے حصے بن گئے؟ 7 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ 7 قربانیاں ہیں۔ 7 حصوں کا مطلب کیا ہے؟ 7 قربانیاں ہیں، ورنہ 75 100 روپیہ دے کے اس کے اندر 14 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک حصہ 2 بندے بھی پیسے دے کے، 2 بھائی 7,500 روپیہ دے کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، حصہ ڈال سکتے ہیں قربانی میں۔ قربانیاں کم ہو گئیں تو اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، بندے دیکھے گئے تو ایک اونٹ 10 بندوں کو آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چلو تم 10 بندے ایک اونٹ میں شریک ہو جاؤ۔ قربانیاں تو 7 ہی ہیں لیکن شراکت کتنے بندوں کی ہو گئی؟ 10 بندوں کی۔ قربانی تو لے کی ایک ہی ہوئی لیکن تینوں بھائی شریک ہو گئے، پورے گھر والوں کی طرف سے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک قربانی ذبح کی، اپنی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی ذبح کی، پوری امت کی طرف سے، اور ساری امت کو اس میں کیا کیا؟ شریک کیا، تو شریک ہو گئے۔ اس طرح شریک ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن دوستوں کی قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو کوشش رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، استطاعت نہیں ہے، اللہ ان دنوں میں خاص غیب سے مدد فرما کے انہیں استطاعت عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔